روزے کی حالت میں اگر یعنی ناک سے جو خون نکلتا ہے اسے نکسیر کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نکسیر کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر منہ سے بھی خون آنے لگے تو اگر اس کو ہم الٹی پہ قے پہ قیاس کرتے ہیں تو اس کے متعلق روایت یہ ملتی ہے، بلوغ المرام، مشکات اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے کہ اگر تو قے خود بخود آتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر قے قصدن اور عمدن کی جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے، حالات سے ہیں، یعنی کس وجہ سے، اور پھر خون جو نکلتا ہے منہ سے وہ کتنا ہے۔ یعنی اگر مسواک کرتے ہوئے، مثال کے طور پر روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے بعض دفعہ یعنی کہ دانتوں سے خون نکلتا ہے، وہ بالکل معمولی قسم کا ہوتا ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ کلی کرنے سے منہ صاف ہو جاتا ہے، یا اسی طرح پھر اچانک منہ میں یعنی کہ مسواک لگتی ہے اور زخم ہو جاتا ہے، یا بعض لوگوں کو دانت کی بیماری ہوتی ہے، یعنی اچانک مسوڑے سے خون نکلتا ہے، تو واللہ عالم اس طرح منہ سے یعنی اس طرح دانتوں سے یا اس مقدار میں، کم مقدار میں منہ سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جو پچنا لگایا جاتا ہے، اگر اس کو بھی پیش نظر رکھیں، اس حدیث کو، روزے کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پچنا لگایا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ یہ بلوغ المرام میں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور ان کا فتویٰ موجود ہے بلوغ المرام کے اندر کتاب الصیام میں، تو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو واللہ عالم راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ نکسیر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی منہ سے اگر کلی کرتے ہوئے یا مسواک کرتے ہوئے روزے کی حالت میں یا معمولی قسم کا مطلب کہ بالکل خون نکلتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خود بخود اگر قے آ جاتی ہے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، اگر قے قصدن اور عمدن کی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح پچنا لگوانے سے بھی، سنگی لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ وہ احکام ہیں جو روزے کی حالت میں، یعنی روزہ جب قصدن توڑا جائے، کھایا پیا جائے، یا پھر ایک جوان آدمی ہے، شادی شدہ ہے، تو وہ یعنی ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ خراب ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ باقی جو ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف لوگوں نے یعنی کہ لوگوں کے ہاں مشہور ہیں کہ ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں ان باتوں پہ یقین اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے جب تک اس کی صحیح طور پر ہمیں دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا صحابہ سے نہ مل جائے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔